کام کی بات انشاءاللہ آپ کے روبرو پیش کی جائے گی۔ زندگی کے کچھ آداب روزانہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا جاگنا ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے، کیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، گفتگو کے آداب کیا ہیں، سارے زندگی کے مختصر آداب انشاءاللہ آپ کے روبرو ظہر کی نماز کے بعد روزانہ میں پیش کروں گا، کیونکہ حضرات ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کو کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، فنڈامنٹلز آف اسلام کیا ہے، فنڈامنٹلز آف ایمان کیا ہے، بنیادی باتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آسمانی تعلیمات نے زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میں ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایسا دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اتنا پیارا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے ہیں، یہاں تک کہ ایک یہودی کو بھی اعتراف کرنا پڑا، اس بات کو تسلیم کرنا پڑا، اس بات کو ماننا پڑا کہ جب اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءہ، تمہارے نبی تو تم کو ہر بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو راستہ بتاتا ہے، بیڈ روم میں کیسا رہنا ہے، باتھ روم میں کیسے رہنا ہے، کچن روم میں کیسے رہنا ہے، ہر جگہ ہم کو رہنمائی کرتا ہے ہمارا اسلام۔ تو چلیے سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، کیونکہ ہم بھی سوتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی سوتا ہے، دونوں کے سونے میں بڑا فرق ہے نا۔ ہم بھی سوتے ہیں، ایک جانور بھی سوتا ہے، دونوں کے سونے میں بڑا فرق ہے نا۔ تو ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا سونا جاگنا کیسے ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ آئے بستر پہ سو گئے، آنکھ بند کر لیے اور صبح میں آنکھ کھول لیے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، سونے سے پہلے جب بستر پر آپ آتے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک کیا کیا آپ، ہر اچھے کام پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر آپ سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں، دین پر عمل کرتے ہوئے سستی اور غفلت ہو گئی ہے، فوراً توبہ کر کے سو جاؤ، کیا پتہ یہ نیند ہمیشہ کی نیند بن سکتی ہے۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ، بستر پر آنے کے بعد آنکھ بند کر کے 5 منٹ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سو جاؤ۔ دوسری بات، رات کو جلدی سونے کی عادت پیدا کرو۔ آج لوگوں کا یہ لائف سٹائل بن چکا ہے، دیر سے کھانا، دیر سے سونا، دیر سے جاگنا، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ تہجد کا اہتمام، نہ نماز فجر کا اہتمام، کچھ نہیں۔ ویسٹرن کلچر کا اس کو پیروی کرتے ہوئے مسلمان بھی دیر سے سو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کا کلچر ہے رات 1 بجے سونا، رات 12 بجے سونا۔ اتنے دیر سے آپ سوئیں گے تو فجر میں جاگنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرات جلدی سونے کی عادت پیدا کرو، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، جلدی سونا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہ والحدیث بعدہ، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے۔
عشاء کے بعد کوئی بات نہیں کرنا، سیدھے بستر پکڑنا، یہ نبی کا معمول ہے۔ ہاں کوئی مہمان آئے الگ بات ہے، ہاں کوئی دینی اجتماع ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، علمی مجلس ہے، الگ بات ہے، بچوں کے امتحانات ہے، تیاری کرنا ہے، الگ بات ہے، لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے کہ رات ہمیشہ 12 بجے سوئیں، 1 بجے سوئیں، 11 بجے سوئیں۔ کوشش کیجئے، کوشش کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ جلد سونا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ سنت ہے پیارے نبی کی۔ سونے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ ہم میں سے کتنے لوگ کل رات وضو کر کے سوئے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا نا، ہم بھی سوتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی سوتا ہے، دونوں کے سونے میں بڑا فرق ہے۔ وضو کر کے سونے کی عادت ڈالی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لوگ برش کر کے سوتے ہیں، اچھی بات ہے، مسواک کر کے سوتے ہیں، اچھی بات ہے، تو اس میں وضو کر لیجئے۔ آپ وضو کرتے وقت منہ بھی صاف ہوتا ہے، آپ کا ناک بھی صاف ہوتا ہے، آپ کے جسم کے حصے بھی صاف ہوتے ہیں۔ تو وضو کر کے سونے سے آپ کو ایک تو سنت ہے اور دوسرا صحت بھی آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ عادت ہمیشہ آپ بنا لیجئے، سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں گے، اور سوتے وقت رائٹ سائڈ پلٹ کے سونا ہے، دائیں کروٹ، اپنا ہاتھ سر کے نیچے رہے گا اور رائٹ سائڈ میں پلٹ کے آپ سو جائیں گے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے سونے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھٹکنا چاہیے، جھاڑنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے بستر ہیں کہ ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، بستر لوگ آتے ہیں پلنگ پہ ایسے ہی لڑک جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ بستر جو اوپر کا چادر ہوتا ہے، نہالی کے اوپر کا چادر، اس کو کم از کم 3 مرتبہ جھٹک کے ڈالنا چاہیے۔ اسلام یہ پاک صاف مذہب ہے، پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے ہمارا مذہب اسلام کے پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ وضو کر کے سونا یہ پاکی صفائی ہے، بستر جھاڑ کے سونا یہ پاکی صفائی ہے۔ اس بات کا آپ خیال کریں۔ کبھی کبھی چونٹیاں ہوتے ہیں، کبھی کبھی کیڑے مکوڑے بستر کے نیچے آ جاتے ہیں، مچھر ہوتے ہیں، جھٹکنے سے یہ سب پاک ہو جاتے ہیں۔ چت لیٹ کر سونے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، کبھی کبھی وقت کے لحاظ سے چت لیٹ کے سو سکتے ہیں۔ چت کا مطلب پیٹھ کے بل ایسے سو جانا، پیٹھ کے بل سونا جائز ہے، سونا پیٹھ کے بل سونا جائز ہے، لیکن سنت کا طریقہ کیا ہے؟ رائٹ سائڈ سونا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پیٹ کے بل سونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ پیٹھ کے بل سونا جائز ہے، پیٹ کے بل سونا، پیٹ زمین کو لگا کے سونا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سونے سے پہلے گھر کے دروازے بسم اللہ کہہ کے بند کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتا ہے، اس دروازے کو کھولنے کی طاقت کسی جن میں نہیں، کسی شیطان میں نہیں، کسی چور کے اندر نہیں۔ بسم اللہ بول کے اپنے دروازے بند کیجئے۔ یہاں تک کہ گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، وہ بھی برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ بول کے برتن ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں، کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی نہیں ہونی چاہیے۔ کھانے کی چیز کھلی چھوڑ دیے، بعض عورتیں اس معاملے میں سستی برتتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آدھی ڈھکی ہوئی آدھی کھلی ہیں۔ اگر کھلی ہو تو اس میں بلائیں اترتی ہیں، تو کھانے پینے کی چیز کو ہرگز کھلی نہیں چھوڑنا چاہیے، بند کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں آگ جل رہی ہو تو آگ کو بجھا کر سونا چاہیے۔ خاص کر آج تو چراغ کا زمانہ نہیں، لائٹ کا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں چراغ اور چولہا جلاتے تھے، بجھا کر سونے کی تعلیم ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے وہ چراغ جلتے جلتے گھر بھی جل گیا۔ آج کل بعض گھروں میں مچھر کی بتیاں لگاتے ہیں، پلنگ کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں۔ کبھی نیند میں کیا ہوتا ہے، بستر سرک کے اسے لگتا ہے، بستر کو وہ لگتا ہے۔ کئی بار ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، بستر جل گیا، تکیا جل گیا، گھر پورا دھواں ہو گیا، آدمی ہڑبڑا کے اٹھا تو بستر جل گیا ہے، پلنگ جل گیا ہے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے،
جو بھی آگ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بجھا کر سونا چاہیے۔ تو یہ مچھر بتیاں وغیرہ ہیں، یہ بھی احتیاط کے ساتھ رکھیں۔ آج کے زمانے میں مچھر بتیوں سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مچھر دانی، کیونکہ مچھر بتی جو آل آؤٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آل آؤٹ کے مطلب کیا، مچھر آؤٹ ہو جاتا، اس میں زہر ہوتا ہے، وہ چھوٹا جان آؤٹ ہو جاتا ہے، بڑا جان آؤٹ تو نہیں ہوتا مگر بیمار تو پڑتا ہے، بار بار وہ دوا ہم سونگھتے ہیں تو نقصان دہ۔ مچھر دانی جو ہے یہ بہتر چیز ہے، اس کا استعمال کو عام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں سوتے وقت کیا کیا دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے اور ان دعاؤں کو پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول کے مطابق سونے کی اور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔